حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو القادر هو الحق هو المعين۔ حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے، تحفہ صلاۃ شاہ مصطفیٰ کے واسطے، یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے، حاجت بدلہ میری کل اولیاء کے واسطے، پڑھ تحیت اہل بیت اور چار یاروں کی ضرور، وا کر ہاتھ اپنے پھر دعا کے واسطے، ظلمت نفس کو نجم ثاقب کر عطا طارق احمد شاہ عارف پرزیا کے واسطے، بندہ عاصی ہوں یا رب بخش دے میرے گناہ حضرت عثمان عارف مقتدیٰ کے واسطے، بندہ عاجز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول حضرت شاہ محمد حسن صوفیہ کے واسطے، آفتاب دین و ملت شاہ عنایت حسین مہتاب و صبر و تسلیم و رضا کے واسطے، ہو دعا مقبول میری صدقہ لا تقنطوا شہنشاہ محمد نبی رضا کے واسطے، دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تازگی شاہ عبدالحی مقبول دعا کے واسطے، مجھ کو اپنی بارگاہ احدیت میں کر قبول مخلص الرحمن جہانگیری خدا کے واسطے، تو قطب جہانگیری وہم شاہ جہانگیر، تو قطب جہانگیری وہم شاہ جہانگیر، بردر گہت افتاد ہما کم ترو اعلیٰ، از یک نظر گوشائے چشمے تو عجب نیست، از یک نظر گوشائے چشمے تو عجب نیست، مجنوں رہد از سلسلہ گیسوئے لیلا۔ قبلہ میاں حضور دعوت برکات قدسیہ ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابواللہ جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دعوت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ محمد کامران طارقی حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ عز و جل قبلہ میاں حضور دعوت برکات قدسیہ کی نظر عنایت، آپ کی خصوصی توجہ اور آپ کی خصوصی اجازت سے ہر مہینے کی 12 تاریخ کو حضرت سیدنا مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فاتحہ کے حوالے سے 12 تاریخ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ شفقت تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہر مہینے کی 12 تاریخ کو حضرت خواجہ سید مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے 12ویں شریف کے پروگرام کا انعقاد ہوگا، اور آج یہ پہلا پروگرام ہے 12ویں شریف کا، اور اس پہلے پروگرام کے اندر جس بزرگ کی نسبت خاص اور یہ تاریخ مجھے ملی ہے، تو انشاءاللہ اس پہلے پروگرام کے اندر پہلی نشست کے اندر حضرت خواجہ سید مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف شیخ العارفین اور جہانگیر شاہ، ان کے اعمال کا ذکر ہم کریں گے کہ یہ بزرگ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، اور کون ہیں، ان کی نسبت کیا ہے، اور ان کے مناقب اور ان کے واقعات کا ذکر آج کی اس محفل میں ہوگا۔ اور انشاءاللہ العزیز
بیان کے بعد ملک کے مشہور معروف شناخہ محمد سہیل رضا قادری صاحب جو کہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم نعت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنیں گے، اور بھی دیگر احباب تشریف لائیں۔ تمام احباب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں اور شیخ العارفین اور جہانگیر شاہ کے القاب سے آپ معروف ہیں۔ یہی وہ ذات ہمایہ صفات ہے کہ جن سے سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، ابوالعلیہ کی ذیلی شاخ جہانگیریہ کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کی ہی نسبت سے یہ شاخ جہانگیری کہلاتی ہے۔ آپ کا ہی فیض ہے کہ جس نے بوریا نشینوں کو معنوی جہانگیر بنا دیا۔ آپ کی ہی نظر ہے کہ جس نے فقیروں کی نظر میں جہانگیروں کی جہانگیری بے وقعت کر دی۔ آپ کا ہی در ہے کہ جہاں دنیا کے جہانگیر ہاتھ باندھ کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ شیخ العارفین حضرت سید محمد مخلص الرحمن شاہ قدس السرا کا تعلق سادات بنی فاطمہ سے تھا۔ آپ کے اجداد عرب سے ہندوستان تشریف لائے تھے اور ایک عرصے تک دہلی میں رہے۔ بعد میں اس خاندان کے بزرگ چٹاگان اور اس کے نواح میں واقع قصبہ مرزا کھیل میں آباد ہو گئے۔ یہی قصبہ آپ کا مولد و منشا ہے، جہاں آپ 15 ذوالحجہ کو اور سن ہجری جو ہے 1229 بتایا جاتا ہے، 28 نومبر 1814 بروز پیر کے دن آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی نسبت سے پیر شریف ہے، اور آپ کا جو یوم وصال ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رکھتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتے ہوئے یوم وصال بھی آپ کا 12 ربیع الاول ہے، اور اسی وجہ سے 12 تاریخ یوم وصال چونکہ آپ کا ہے تو 12 تاریخ کو آپ کی فاتحہ دی جاتی ہے، اور آپ کی فاتحہ کا اور آپ کے ایصال ثواب کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے ہمارے سلسلے کے اندر۔ اور یہ الحمدللہ ڈیوٹی اس خادم کو قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے عطا کی ہے، تو انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے، جب تک روح باقی ہے، انشاءاللہ یہ تاریخ ہر مہینے اسی طریقے سے ہم مناتے رہیں گے، اور اس 12 تاریخ کو ہم خصوصی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام ہمارے سلسلے کے بزرگ کے حوالے سے کرتے رہیں گے۔ آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام نامی حضرت سید غلام علی شاہ آپ کے والد کا نام ہے، اور آپ کا جو یوم وصال بتایا جاتا ہے وہ 1817 سن ہجری بتایا جاتا ہے، 1817 سن عیسوی بتایا جاتا ہے، اور سن ہجری جو ہے وہ 1232 ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو شمار ہے وہ معززین علاقہ میں ہوتا تھا۔ آپ ایک اچھے وکیل اور اچھی شہرت کے حامل کامیاب زمیندار تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید محمد مخلص الرحمن قدس السرا ابھی صرف 2.5 برس کے تھے کہ آپ کے والد مکرم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ مکرمہ ایک با سلیقہ اور با حوصلہ خاتون تھی۔ انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ آپ نے بھی والدہ کی کوشش کا پورا ساتھ دیا اور اونچا مقام پانے کے لیے انتہائی محنت فرمائی۔ ابتدائی تعلیم
وطن میں حاصل فرمائی، انتہائی تعلیم کے لیے کلکتہ آپ تشریف لے گئے۔ کلکتہ میں عالیہ مدرسہ میں علوم منقول و معقول کی تحصیل اس شوق و محبت اور مستعدی سے فرمائی کہ چند برس میں ہی ایک زبردست عالم ہو گئے۔ جن اساتذہ کی زیر نگرانی آپ نے تعلیم پائی ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: علامہ علاء الدین، علامہ عبد الجبار سمرقندی، علامہ عبد الخالق سمرقندی، علامہ مولانا محمد وجیح جو مدرسے کے صدر و مدرس تھے۔ علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد آپ کے دل میں محبت الہی نے اپنا رنگ جما دیا۔ آپ نے خیال کیا کہ مفید و حقیقی علم معرفت الہی ہے، اور یہ علم شیخ کامل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کو کامل شیخ کی جستجو ہوئی۔ اور یہ جو سلسلہ ہے، جتنے بھی علماء کرام ہے، جو علماء حقہ ہے، وہ اپنے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد اصل جو علم ہے اس کی طرف ضرور رجوع کرتے ہیں، اور یہی حقیقی رستہ ہے، صحیح رستہ ہے کہ ہم جو ہے ظاہری علوم کو مکمل کرنے کے بعد کسی شیخ کامل کی صحبت کو اختیار کرے اور اس شیخ کامل سے علوم باطنی جو ہے وہ اب سیکھنا شروع کریں۔ تو آپ کی جستجو تھی کہ اب جو ہے مفید و حقیقی علم کی طرف رجوع کیا جائے، اور معرفت الہی عز و جل کی طرف رجوع کے لیے کسی شیخ کو تلاش کیا جائے، اور آپ نے جو ہے وہ شیخ کامل کی تلاش شروع کی۔ دیار ہوش میں ہو یا حریم مستی میں، دیار ہوش میں ہو یا حریم مستی میں، ہمیں تو ان کی ملاقات سے تعلق ہے، ہمیں تو ان کی ملاقات سے تعلق ہے۔ تو یہ جستجو آپ کو کلکتہ سے کشا کشا لکھنؤ لے گئی۔ حضرت مولانا برہان الحق فرنگی محلی کی خدمت میں آپ پہنچے تو حضرت مولانا فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کامل درویش تھے، اور آپ کی توجہ منتقلہ نہ تھی، اس لیے آپ نے تعلیم فرمانے سے معذوری ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا سید امداد علی بھاگل پوری اس زمانے میں شیخ کامل و اکمل ہیں، ان کا قلب نورانی ہے، آپ کا مقصود انشاءاللہ ان کی خدمت میں حاصل ہوگا، آپ ان کے پاس جائیں، میں آپ کو حزب البحر پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت دے کر رخصت کرتا ہوں۔ تو حضرت مولانا برہان الحق فرنگی محلی سے حضرت خواجہ مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعا حزب البحر کی اجازت جو ہے وہ ملی، اور آپ نے دعا حزب البحر کی اجازت لی، اور آپ نے کہا کہ ہمارے اس دور کے اندر ایک بڑے ہی جلیل القدر بزرگ موجود ہیں، حضرت سیدنا امداد علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے جائیے۔ اور آپ بھاگل پور پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت مولانا سید امداد علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بکسر میں صدر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہیں اور وہیں مقیم ہیں۔ آپ وقت ضائع کیے بغیر بکسر پہنچے، شیخ العالم سید امداد علی شاہ قدس الرح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توجہ کے طالب ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے خصوصی طور پر عرض کی کہ حضور شفقت فرمائیے اور میں بیت کا طالب ہوں۔ آپ نے خصوصی شفقت فرمائی
اور آپ بیت سے مشرف ہوئے تو حضرت خواجہ مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نسبت قائم کی، بیت نسبت آپ نے قائم کی حضرت سید امداد علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور آپ تقریباً شیخ کی خدمت میں 6 مہینے تک رہے، 6 ماہ تک، اور عملی تربیت حاصل فرمائی، عملی تربیت، باقاعدہ آپ صحبت میں رہتے اور جو جو ہدایات شیخ کی طرف سے آتی اس ہدایات پر عمل کرتے۔ تو تقریباً 6 ماہ آپ تربیت میں رہے۔ اس دوران اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے اپنے دادا مرشد حضرت شاہ محمد مہندی حسن فاروقی قادری قدس الروح کی خدمت میں چک چھیرا شریف تشریف حاضر ہوئے۔ یہ چک چھیرا جو ہے یہ بھی ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے کے اندر ہمارے جو سلسلے کے ایک اور بزرگ ہیں جو کہ دادا مرشد تھے حضرت خواجہ مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، حضرت شاہ محمد مہندی حسن فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چند دن قیام کے بعد اپنے مرشد شیخ عالم سید امداد علی شاہ کے پاس واپس آ گئے۔ اثناء تربیت آپ مختلف احوال سے گزرے جس سے آپ کے ذوق و شوق اور محبت الہی میں روز بروز ترقی ہوتی گئی۔ ایسی ہی کسی ساعت میں جب آپ پر غلبہ محبت و عشق حد سے زیادہ ہو گیا اور روح میں غایت درجہ حرارت آ گئی تو حضوری شیخ میں قدموں پر گرے اور عرض گزار ہوئے کہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر مشغول ہونے کی اجازت عطا ہو۔ یعنی ایسی کیفیت آپ پر طاری تھی کہ آپ کے مرشد کو یعنی حضرت خواجہ امداد علی شاہ قدس الروح کو حضرت خواجہ مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حضور اب عشق اور شوق کا اس قدر غلبہ ہوا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جنگلوں میں نکلوں، میں پہاڑوں میں نکلوں اور جا کر مشغول ہو جاؤں۔ حضرت شیخ عالم نے فرمایا کہ آپ جہانگیر ہیں، اور یہ جو جہانگیر کا لقب ہے وہ آپ کے مرشد سے آپ کو عطا ہوا۔ مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ جو لقب ہے اپنے پیر و مرشد سے حضرت خواجہ امداد علی شاہ قدس الروح سے عطا ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ اے مخلص الرحمن آپ جہانگیر ہیں اور آپ کی وجہ سے بہت ملک آباد ہوں گے، اس لیے گھر میں رہ کر یاد خدا میں مشغولی کیجیے اور مخلوق کو خدا کا راستہ بتائیے۔ یہ آپ کے مرشد نے آپ کو تعلیم دی۔ آپ کی تعلیم معنوی و تربیت باطنی مکمل ہوئی اور حضرت شیخ عالم قدس الروح نے آپ کو خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا اور لقب جہانگیر شاہ عطا فرمایا، اور رخصت فرماتے وقت وصیت فرمائی کہ اپنے اور بندگان خدا کے فائدے کے لیے کوشش اور مجاہدے کے ساتھ خدا اور رسول کی رضامندی میں مشغول رہنا۔ الحمدللہ یہی وصیت قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ اپنے تمام خلفاء کو جب خلافت دی جاتی ہے تو ضرور تعلیم فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں کا طریق رہا ہے کہ جب کبھی خلافت سے نوازا جاتا ہے، تعلیم و تربیت اس کی جاتی ہے، تو خاص شیخ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ یہ وصیت ضرور فرماتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ سید امداد علی شاہ قدس الروح نے اپنے مرید خاص اپنے خلیفہ حضور خواجہ مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ وصیت فرمائی کہ اپنے اور بندگان خدا کے فائدے کے لیے کوشش اور مجاہدے کے ساتھ خدا اور رسول کی رضامندی میں مشغول رہنا۔
یعنی رب اور رسول کی رضامندی میں تم نے مشغول رہنا ہے، اور پیر و مرشد سے رخصت ہو کر آپ دولت سرمدی سے مالا مال وطن مالوف واپس تشریف لائے۔ اہل قرابت، احباب اور اہل محبت جو مدت سے آپ کے محو انتظار تھے، ان کے دل کی کلی کھل اٹھی۔ آپ کا آنا ان کے قلب کی تالیف کا باعث ہوا کہ یہ کافی عرصے سے آپ اپنے گھر نہیں گئے تھے، اپنے علاقے میں نہیں گئے تھے، تو جتنے بھی احباب تھے انہوں نے ویلکم کیا، آپ کو خوش آمدید کیا بڑے اعلیٰ انداز کے اندر، اور گویا کہ ان کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ شاعر کا شعر ہے کہ وہ آ گئے تو قلب کی تالیف ہو گئی، وہ آ گئے تو قلب کی تالیف ہو گئی، اور رخصت ہوئے تو پھر وہی تکلیف ہو گئی۔ یعنی ان کا آنا تالیف کا باعث ہوتا ہے ایسے بزرگوں کا، اور ان کا رخصت ہونا یہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اور یہ کیفیت دیکھیے ہر بندے پر گزرتی ہے، اس کیفیت سے ہر بندہ گزرتا ہے۔ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ضرور یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور کچھ عرصہ قبل میں بھی اس کیفیت سے گزرا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اچانک چند دنوں کچھ عرصوں میں پے در پے جو بہت زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تھے، محبت رکھنے والے لوگ تھے، پیار کرنے والے لوگ تھے، وہ رخصت ہونا شروع ہو گئے۔ تقریباً 1-1.5 سال قبل میرے بزرگ حضور خواجہ میاں محمد کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پردہ فرما گئے، اور اس سے قبل بھائی کا وصال ہوا، عدنان بھائی کا، چھوٹے بھائی کا، وہ بھی بڑی محبت کرتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حال ہی کے اندر بہت ہی پیارے دوست ہمارے صوفی سلمان رضا طارقی وہ وصال کر گئے، اور بڑی محبت کرنے والے دوست تھے، بڑا پیار تھا، میں بھی ان سے بڑی محبت رکھتا ہوں، اب بھی ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے، اور انشاءاللہ وہ ساری زندگی رہے گی۔ اور وہ بھی بڑی محبت کرتے تھے، تو اچانک وہ بھی پردہ کر گئے۔ اور ایک اس گفتگو کے دوران ایک واقعہ ضرور میں بیچ میں سناتا چلوں کہ یہ جو تاریخ مجھے 12 تاریخ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے ملی، چند دن قبل ہی ملی، ملتان کے سفر سے واپسی کے بعد میاں حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی جمعے والے دن، تو اکیلے خلوت میں ملاقات ہوئی، تو اس وقت قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے یہ تاریخ مجھے ملی۔ تو میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے توقف فرمایا، توجہ کی، اور توجہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ 12 تاریخ جو ہے ہمارے سلسلے کے جو بزرگ ہیں مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تاریخ ہے، تو تم اس تاریخ کو جو ہے خصوصی طور پر فاتحہ کا اہتمام کرنا، یہ تمہیں تاریخ دی گئی۔ جب یہ تاریخ دی تو میں مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد میں نے میاں حضور کو عرض کیا کہ میاں حضور ایک بات آپ نے آج 12 تاریخ دی ہے، مجھے یاد آئی کہ تقریباً 2-3 سال قبل سلمان بھائی نے مجھے کہا، اور اکثر وہ کہتے تھے کہ بھائی مجھے 13 تاریخ ملی ہے رجب کی، اور میں 13 تاریخ کو ہر مہینے کی 13 تاریخ کو فاتحہ کرتا ہوں، اور جو سال کی محفل ہوتی ہے وہ 13 رجب کی ہوتی ہے، سالانہ محفل، اس کو میں بڑی شان و شوقت سے مناتا ہوں، اہتمام کرتا ہوں۔ تو تم جو ہے تمہیں کوئی تاریخ ملی ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو ذمہ داری والی بات ہے، اور اگر یہ تاریخ مل جاتی ہے تو پھر بندہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ڈیوٹی اس کو دینی پڑتی ہے۔ تو میں نے تو ابھی تک جو ہے نہ تو میاں حضور سے عرض کیا ہے،
اور نہ ہی میاں حضور نے ابھی تک مجھے کوئی تاریخ دی ہے۔ تو کہا نہیں تم میاں حضور سے کہو اور میاں حضور سے تاریخ لے لو۔ تو میں نے ویسے ہی ان سے کہا، میں نے کہا سلمان بھائی یہ بتائیں کہ اگر میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ مجھے کوئی تاریخ دیں گے تو وہ کون سی تاریخ دیں گے؟ تو سلمان بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کامران تمہیں میاں حضور 12 تاریخ دیں گے۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، اور آج قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے 12 تاریخ جب مجھے دی تو میں نے میاں حضور کو یہ واقعہ سنایا کہ میاں حضور آج سے تقریباً 1.5 سال 2 سال پہلے سلمان بھائی نے اس طریقے سے کہا تھا، اور کہ میاں حضور تمہیں 12 تاریخ دیں گے، اور آج ماشاءاللہ آپ نے 12 تاریخ ہی مجھے عطا کی۔ تو میاں حضور بھی مسکرائے، اور پھر میاں حضور سے کچھ اور بھی میں نے معاملات سلمان بھائی کے حوالے سے پوچھے، تو میاں حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی فرمائی ان کے ساتھ، اور وہ واقعات بھی میں نے ویڈیوز کے اندر ذکر کیے۔ تحدیث نعمت کے لیے دوبارہ میں بتا دیتا ہوں وہ واقعہ۔ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ فرماتے ہیں، یہ جو اب میں بیان کر رہا ہوں یہ میاں حضور کی زبانی ہے، کہ سلمان کے ساتھ اللہ نے بڑا معاملہ کیا، بڑا اچھا معاملہ ہوا۔ میں نے کہا میاں حضور کس طرح؟ تو کہا کہ ہمارے ایک خلیفہ ہیں عبد المحید بھائی، سلسلے کے خلیفہ ہیں، ماشاءاللہ سلسلہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترقی اور کامیابی عطا کرے۔ جتنے بھی خلفاء ہیں جو اپنا سلسلہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا کرے۔ تو ان کے ایک مرید ہے، انہوں نے مشاہدہ کیا، دیکھا مراقبے کے اندر کہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ایک طرف سلمان بھائی کھڑے ہوئے ہیں، اور سامنے جو ہے سلسلے کے تمام بزرگ جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھال ہے، اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ اس تھال کے اندر کلیاں، بوندیاں، اس طرح جو ہم ایصال ثواب کے لیے بزرگوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے عموماً فاتحہ میں رکھتے ہیں، تو اس تھال کے اندر وہ موجود ہے۔ اب ہوا یہ کہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ اس تھال میں سے تمام بزرگوں کو وہ دے رہے ہیں، اور وہ بزرگ قبول کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب سارے بزرگوں کو قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ دے چکے تو سلمان بھائی نے کہا کہ میاں میرے لیے کیا ہے؟ تو قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے پورا تھال سلمان بھائی کے ہاتھ میں دے دیا، اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے، اور سلمان بھائی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو سلسلے کے بزرگوں کی صف میں کھڑا کر دیا، اور کہا کہ اب تم ان سارے سلسلے کے بزرگوں میں ان کی صف میں شامل ہو چکے ہو، سلسلے کے جو شجرے کے بزرگ ہیں ان سب میں تم بھی شامل ہو چکے ہو۔ یہ مشاہدہ کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پیر بھائی ہیں، انہوں نے بھی خواب دیکھا، اور بڑا مبارک خواب دیکھا۔ جس دن آپ کا وصال ہوتا ہے اسی دن آپ نے خواب میں سلمان بھائی کی زیارت کی اور دیکھا۔ خواب تو بڑا لمبا ہے لیکن مختصراً میں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے سلمان بھائی سے پوچھا کہ سلمان بھائی یہ بتائیں، آپ پردہ کر گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے، آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو سلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی فرمائی مرشد کے صدقے میں، کہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے ساتھ میں نے تمام
مراحل جو تھے قبر کے وہ سارے میں نے طے کیے، حساب و کتاب کے سارے معاملات میرے سب آپ کی وساطت سے، آپ کے وسیلے سے پورے ہوئے، اور اللہ نے بڑی کرم نوازی فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا، تو اچانک ان کا رخصت ہونا تو یہ بھی جو ہے تکلیف کا باعث ہوئی۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آ گئے تو قلب کی تالیف ہو گئی، رخصت ہوئے تو پھر وہی تکلیف ہو گئی۔ تو ان کا رخصت ہونا تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور ان کا آنا یہ تالیف کا باعث ہوتا ہے، سکون کا باعث ہوتا ہے، اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ تو جب حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تشریف لائے تو اپنے علاقے کے اندر، تو لوگوں کا یہی معاملہ تھا، اور انہوں نے بڑی عالی شان طریقے سے آپ کو خوش آمدید کیا، اور پھر آپ نے اپنے جہاں پر جو آپ کی جگہ تھی، آپ کا مدرسہ تھا، جہاں آپ قیام پذیر تھے، جہاں مرشد نے آپ کو بھیجا تھا، جہاں آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، آپ نے بڑی خدمات پیش کی، بڑی خلق کی خدمت کی۔ آپ نے اپنے آبائی وطن میں تدریس، علوم دینیہ اور ترویج و طریقت دونوں کا اہتمام فرمایا، یعنی ترویج و طریقت کا بھی اہتمام آپ نے کیا، اور تدریس علوم دینیہ کا بھی آپ نے معاملہ کیا، اور آپ کے قائم کردہ حلقہ درس سے بہت لوگ فارغ التحصیل ہو کر عالم ہوئے، چونکہ آپ باقاعدہ عالم بھی تھے، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو آپ کے حلقہ درس سے فارغ التحصیل ہو کر عالم بھی ہوئے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ سلسلہ طریقت سے منسلک ہو کر داخل ارادت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی دینی و دنیاوی ترقی اور اوج نصیب فرمایا۔ آپ مستجمع الصفات شریعت و طریقت تھے۔ ظاہری علم کے اعتبار سے آپ اپنے زمانے میں سب سے فائق تھے۔ زمانہ آپ کو بڑے مولانا کے لقب سے یاد کرتا تھا، اور جب بھی کوئی بات ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا شرعی، تو اس حوالے سے کہا جاتا کہ بڑے مولانا صاحب سے آپ پوچھ لیں، بڑے مولانا صاحب کے پاس چلے جائیں۔ تو آپ ظاہری علم کے اعتبار سے اپنے زمانے میں بڑے مولانا کے نام سے مشہور تھے، اور آپ کو یاد کیا جاتا تھا۔ آپ نے اپنی تمام زندگی تفسیر، حدیث اور فقہ کا درس دیتے ہوئے گزاری۔ ساری زندگی آپ کا یہی مشغلہ تھا، کبھی تفسیر قرآن کر رہے ہیں، کبھی آپ درس حدیث دے رہے ہیں، کبھی آپ درس فقہ دے رہے ہیں، فقہی مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، یہی آپ کا مشغلہ تھا، اور یہی مشغلہ ہونا چاہیے۔ آج کے دور کے اندر صحیح طریقہ ہمارے بزرگوں کا یہی ہے۔ ان کے مشاغل یہ نہیں ہوا کرتے تھے کہ جن پکڑ لو، چڑیل پکڑ لو، اس کو حاضر کر لو، اس کو حاضر کر لو، اس کا اتنا فائدہ ہے، اس کا اتنا فائدہ ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں اکثر لوگ اس چکر کے اندر چل پڑے ہیں، اور قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ اس کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ میاں حضور فرماتے ایک حصہ آپ رکھ لیں، اس پر گفتگو کریں، لیکن زیادہ تر آپ کا جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ آپ درس قرآن کریں، درس حدیث کریں، درس فقہ کریں، اور جو طریقت کے حوالے سے معاملات ہیں، سلسلے کے بزرگوں کے احوال ہیں، اور سلسلے کی جو طریقت کی جو تعلیم ہے اس کو زیادہ کریں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی پسندیدگی کا بھی خیال کیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ جادو کو، ٹونے کو، جنات کو، اثرات کو، دیو کو، بلا کو، ہمزاد کو، اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس طرح کے موضوعات کی طرف زیادہ جو ہے وہ آتے ہیں۔ لیکن جو طالب حق ہوتا ہے
رجوع اللہ کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی طرف، بابا جی اکثر لفظ کہا کرتے تھے یہ چڑی طوطے ہیں، کہتے ہیں کامران صاحب یہ چڑی طوطوں کے پیچھے نہ لگو، یہ چڑی طوطے جو ہے نا یہ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، اصل کی طرف آؤ، اور اصل وہ مالک کا رستہ ہے، مالک کی طرف خود بھی رجوع کرو، لوگوں کو بھی رجوع کرواؤ، چڑی طوطوں کی طرف رجوع نہیں کرواؤ۔ تو ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم چڑی طوطوں کی طرف رجوع کروانے کے لیے زیادہ جو ہے وہ رغبت کرتے ہیں۔ بہرحال ہر بندے کا اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا معاملہ ہے، تو ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق ہی چلنا ہے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی ہدایات جتنی بھی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے ساری زندگی کہ جیسا آپ حکم فرمائیں گے انشاءاللہ ویسے ہی ہم عمل کریں گے۔ تو آپ کی حضرت خواجہ مخلص الرحمن جہانگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تعلیمات تھی، مشاغل تھے آپ کے، کہ آپ کی ساری زندگی تفسیر قرآن میں، حدیث کے درس میں، فقہ کے درس میں آپ کے دیتے ہوئے گزری، اور وسعت معلومات، دبدبہ اور وقار کا یہ عالم تھا کہ کسی کو آپ کے سامنے لب کشائی کی ضرورت نہ ہوتی تھی، یعنی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دبدبہ اور وقار عطا کیا تھا کہ کوئی آپ کے سامنے لب کشائی کی جرت نہیں کرتا تھا۔ حافظہ آپ کا اس قدر قوی تھا کہ اگر کسی کتاب کو ایک مرتبہ آپ دیکھ لیتے تو برسوں آپ کو یاد رہتی تھی وہ کتاب، اتنا حافظہ آپ کا مضبوط تھا۔ اور اپنے انگریزی مقالے میں حضرت ڈاکٹر سید محمد مقصود الرحمان شاہ مدظلہ نے آپ کی 17 تصانیف کا ذکر کیا ہے، اور یہ مولوی محمد اسماعیل دہلوی کی مشہور کتاب تقویت الایمان کے جواب میں لکھی گئی۔ اصل کتاب فارسی میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ طریقت کے اندر آپ کا مقام بہت بلند تھا، بہت بلند ہے۔ آپ نے کامل 30 برس کا عرصہ مجاہدہ شدید اور ریاضت شاقہ میں خاموشی سے گزارا، یعنی اتنی خاموشی سے 30 سال آپ نے گزارے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ یہاں 30 دن نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ولایت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی میرے سے بڑا تو کوئی ولی ہے ہو ہی نہیں سکتا، میرے سے بڑا تو کوئی خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے سے بڑا تو کوئی صاحب ولایت، صاحب کرامت ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بزرگوں کے طریق نہیں ہے دعوے کرنا۔ 30 سال تک آپ نے شدید مشاہدات میں آپ نے گزار دیے۔ 30 سال کے عرصے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، اور بڑی خاموشی کے ساتھ آپ نے ریاضت شاقہ میں گزارے۔ آپ ہمیشہ لوگوں سے چھپ کر یاد الہی میں مشغول رہا کرتے تھے، اپنی اس عبادت کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ خلوت میں یاد الہی کے لیے آپ قیام، سجود، فکر، مراقبہ اور مشاہدہ ہر انداز اپناتے تھے، یعنی کبھی آپ یاد الہی کے اندر قیام کی حالت میں ہوتے، یعنی نماز پڑھتے اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں، کبھی سجود میں ہوتے اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں، اور کبھی فکر میں ہوتے اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں، کبھی حالت مراقبہ کے اندر ہوتے یاد الہی میں، اور کبھی مشاہدہ میں۔ تو یہ تمام انداز آپ اپناتے تھے۔ شب میں پانی کا ایک آفتابہ آپ کے حجرے میں رکھ دیا جاتا تھا، اور صبح کو وہ خالی ملتا تھا۔ آفتابہ ایک خاص برتن کو کہا جاتا ہے کہ جو وضو کے لیے عموماً جو ہے رکھا جاتا ہے بزرگوں کے حجرے کے سامنے یا حجرے کے قریب یا حجرے کے اندر۔ تو کسی کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ رات آپ نے کب اور کس وقت وضو فرمایا اور مشغول بحق ہوئے۔
یعنی اس قدر پوشیدگی کے ساتھ آپ عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ علاوہ بنا یہ کہ آپ نے مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں بھی کبھی تساہل نہ فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں